بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمت اور انتخاب ہوتی ہیں، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، مجدد مسلک اہل سنت، محسن ملک و ملت، عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول، محبوب اولیاء، حضرت قبلہ علامہ الحاج مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں نمایاں تھے۔ وہ زندگی بھر عشق رسول کے چراغ روشن کرتے رہے۔ عشق رسول ان کا شیوا اور ذکر رسول ان کا وظیفہ رہا۔ ملک ملک، قریہ قریہ، گلی گلی دین مبین کا پرچم اٹھائے ساری زندگی وہ اندھیرے دور کرتے رہے، روشنی پھیلاتے رہے۔ انہیں مسلک اہل سنت کے مجدد کا رتبہ ملا اور وہ خطیب اعظم پاکستان کہلائے، اور بلا شبہ وہ عطائے رسول تھے۔ انہیں قدرت نے جو خصوصیات عطا کی تھیں، ان کی بدولت انہیں قلوب و اذہان کی تسخیر کی قوت و صلاحیت بھی ملی تھی۔ وہ ہر بارگاہ، درسگاہ اور خانقاہ میں محبوب و محترم تھے۔ وہ سچے عاشق رسول تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول و محبوب تھے۔ اسی لیے سمتوں میں انہیں پذیرائی ملی۔ الیکٹرانک میڈیا اور وسائل کی بہتات کے بغیر ان کی انتھک جد و جہد کی وجہ سے ان کی شہرت و مقبولیت مثالی رہی، جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ ان کی شخصیت ہمہ صفت اور خدمات ہمہ جہت اور مثالی ہیں۔ جماعت اہل سنت اور دعوت اسلامی جیسی تنظیمیں انہی کا فیضان ہیں۔ وہ وسعت قلبی رکھنے والے میر کاروان اہل سنت تھے۔ تحریک قیام پاکستان، تحریک تحفظ عقیدہ ختم نبوت، تحریک دفاع پاکستان، نظام مصطفیٰ اور تحریک اتحاد بین المسلمین کے وہ قافلہ سالار اور مثالی رہنما تھے۔ ان کی زندگی مسلسل جد و جہد اور دین و ملت کی خدمت میں گزری۔ وہ ولی کامل اور مرد حق تھے۔ اہل بیت و اصحاب نبوی کے حوالے سے حقیقی، صحیح اور معتدل موقف رکھتے تھے۔ انہوں نے جرأت و ہمت اور بے باکی کے ساتھ تا دم آخر صحیح عقائد ہی کی ترجمانی کی۔ انہوں نے اہل سنت کو متحد رکھا۔ عشق رسول اور ناموس رسالت کے باب میں وہ عزیمت و استقامت کے ساتھ مرد میدان اور قابل تقلید میر کارواں رہے۔ وہ عہد ساز اور عہد آفرین ہستی تھے۔ ان کی خوبیوں کی وجہ سے زمانہ ان سے حسد کرتا تھا۔ ان کے اساتذہ و مشائخ کو بھی ان پر ناز تھا۔ وہ اہل سنت و جماعت وہ اعتبار و افتخار تھے۔ تجدید و احیاء دین کے لیے ان کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ تحفظ عقائد اور اصلاح اعمال کے لیے انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ان کے صدق و اخلاص اور جرأت و استقامت نے انہیں نمایاں رکھا۔ وہ اپنی طرز خطابت کے موجد و امام تھے اور ان کی طرز خطابت اتنی مقبول ہوئی، جس کسی نے اسے اپنایا وہ بھی کامیاب ہوا۔ اقلیم خطابت کے تاجدار ہونے کے ساتھ وہ مثالی محقق و مصنف بھی تھے۔ ان کی ہر تصنیف کامیاب و مقبول ہوئی۔ ملک و ملت کے لیے وہ قابل قدر رہنما تھے اور انہوں نے وطن عزیز اور ملت اسلامیہ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ ان کی شاہکار تصنیف ذکر جمیل ملت پر ان کا احسان ہے۔ ان کی شہرت و مقبولیت آج بھی مثالی ہے۔ حضرت اکاڑوی علیہ الرحمہ مرنجا مرنج شخصیت کے مالک تھے۔ بڑوں کا پاس ادب اور چھوٹوں پر شفقت و کرم ان کے نمایاں ترین اوصاف تھے۔ نجی گفتگو میں بھی زندہ دلی، خوش مزاجی اور خوش اخلاقی ان کی طبیعت ثانیہ تھی۔ مسلک اہل سنت کے بے باک ترجمان، غیرت مند مبلغ اسلام کی عظمتوں کے امین اور بزرگان کرام کی اقدار و روایات کے پاسبان تھے۔ اہل کراچی ان کے احسانات سے عہدہ برآمد نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے بالخصوص عروس البلاد کراچی کے دروبام اور گلی کوچوں میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و ناموس کے پھریرے لہرائے اور ہر پیر و جواں کو مسلک حق سے آگاہ کیا۔ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے۔ انہوں نے مختصر مدت میں تنے تنہا وہ کام کیا جو دوسرے مل کر مدتوں میں بھی نہ کر سکے۔ اللہ کریم حضرت خطیب اعظم پاکستان کے علمی، روحانی اور تبلیغی فیوز و برکات کو حضرت کے جانشین خطیب ملت حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی زیدہ مجدہ کے ذریعے سے بکمال و تمام جاری و ساری رکھے، آمین۔